15ویں صدی کی عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ علم دین کو ہر انداز میں فروغ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کبھی آپ دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے کی صورت میں علم دین عطا فرماتے ہیں، کبھی میرے شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے، علم دین کے لیے تحریر کا کام کرتے ہیں، تصنیف کا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اصطفیٰ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز کتاب فیضان سنت کا تیسرا باب گفتگو کے آداب اور فضول گفتگو سے بچنے کے فوائد تشریف لائی۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اس کتاب کا مکمل مطالعہ کرنے کی سعادت پائی۔ اس کتاب میں چند اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کتاب میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا یہ ہے کہ کسی سے گفتگو کی جائے تو کیسی کرنی چاہیے، گفتگو کس طرح کی ہونی چاہیے، اچھا کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، اچھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو کا انداز کیا تھا، پھر اہم کتاب میں جو چیزیں ہیں اس سے فضول گفتگو سے بچنے کے فضائل ہیں، فضول گفتگو سے بچنے کی فضیلت۔ الحمدللہ عز و جل شیخ کامل نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے انداز کو فالو کیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام صحابہ کے انداز کو فالو کیا، اسلاف کے انداز کو فالو کیا، امام غزالی کی باتوں کا میرے شیخ کامل نے تذکرہ کیا، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات کو لکھا کہ آپ کس انداز میں زبان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، واقعی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو سجیشن کروں گا، آئیے اس کتاب کا کم از کم ایک بار مطالعہ لازمی کیجیے گا، آپ کو سیکھنے ملے گا کہ یہ آپ کی زبان آپ سے کیا کچھ کروا سکتی ہے اور یہی آپ کی زبان آپ کو کیا کچھ عطا کر سکتی ہے۔